آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور ان کے نام سے اللہ کریم نے پوری ایک سورت ہی اتار دی ہے، سورہ مریم قرآن مقدس میں۔ مگر آپ جانتے ہیں ان کی یہ فضیلت ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ ماں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام سے پوری ایک سورت اتاری ہے قرآن میں، سورہ مریم، جو ان کی فضیلتوں پر مشتمل ہے۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ گویا یہ سورہ مریم جو حضرت مریم کی جو فضیلت میں اتری ہے نا، یہ ایک دیباچہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے باب عصمت و طہارت فاطمہ کا۔ تو یہ جو ان کو عزت حاصل ہے، یہ جو عظمت حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت ان کے نام سے اتار دی ہے نا، وہ فقط ایک نسبت کی وجہ سے، وہ نسبت یہ ہے کہ آپ ایک نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس وجہ سے یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ فقط ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ یہ کہ آپ ایک نبی کی ماں ہیں۔ مگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو اللہ رب العزت نے عظمت و مقام عطا کیا ہے، وہ تین نسبتوں کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک نسبت حاصل ہو حضرت مریم کو، تو اللہ پوری سورت اتار دے، پھر اس زہرا کے مقام کا عالم کیا ہوگا جس کو تین نسبتیں حاصل ہوں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ گویا یہ سورہ مریم یہ بیان عصمت و طہارت فاطمہ کا ایک دیباچہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، جہاں عظمت مریم کا چیپٹر ختم ہوتا ہے، وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت و شان کا بیان شروع ہوا کرتا ہے۔ تو اب اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ مگر زہرا جو ہے نا، اللہ نے ان کو تین نسبتوں سے نوازا ہے۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ جو تمام اولین و آخرین کا سردار ہے، وہ جو تمام نبیوں کا امام ہے، وہ مصطفیٰ، وہ محمد، جن کا نام سن کر کے دنیا انگوٹھے چومتی ہے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر کے اپنے روح کو تسکین پہنچاتی ہے، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اس نبی کی آنکھوں کا نور ہے حضرت سیدہ زہرا۔ یہ پہلی نسبت۔ اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ جو خدا کا شیر ہے، جو مشکل کشا ہے، جو مرتضی ہے، جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، اس شیر خدا کی یہ زوجہ ہے، اس شیر خدا کی یہ زوجہ ہے۔ اور تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ اور تیسری نسبت جو حاصل ہے، وہ جو شہید عشق ہیں، وہ جو عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے۔ آپ ریاضی کے طلبہ اور ریاضی سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں، ریاضی کی شکلیں بناتے ہیں، مربع، مثلث، مخمس، اور اس کی ایک شکل ہے دائرہ۔ دائرہ بنانے کے لیے ایک پرکار ہوتا ہے، پرکار، جس کو ہم اپنی زبان میں بچپن میں لنگڑا پرکار کہا کرتے تھے۔ جب اس پرکار سے پہلے جب ہم دائرہ بناتے ہیں نا، دائرہ بنانے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر مرکز کے وہ دائرہ کبھی نہیں بن سکتا، مرکز کے بغیر دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو عشق کے پرکار کے جو مرکز ہے، شہید عشق و محبت، سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی وہ ماں ہے۔ تو یہ تین نسبتیں حاصل ہیں حضرت زہرا کو۔ یہ تین ایسی نسبتیں ہیں نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ دنیا کی کوئی عورت، کوئی خاتون
اس میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو ہے علامہ اقبال حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی جو ہے بارگاہ میں منقبت کے اشعار کہتے آخر میں وجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقبال کیا کروں، پیروں میں میرے مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیریں پڑی ہیں، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کیا کروں، پیروں میں مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، مصطفیٰ کے فرامین نے مجھے باندھ رکھا ہے، ورنہ دل کرتا ہے اقبال کہ میں جاؤں ام الحسنین مخدوم پاک سلام اللہ علیہا کے تربت پاک کا طواف کروں اور ان کی قبر انور کی مٹی پہ ہزاروں سجدے نچھاور کر دوں۔